السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ سب کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو بے شمار لاتعداد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے امام کے پیچھے کیا سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر کچھ حدیثیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کہنے میں لفظی طور پر خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو آئیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے مقتدیوں کو روکنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں، آئیے اس آیت کی تھوڑی سی تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آیت کیوں نازل ہوئی اور اس کے نازل ہونے کے کون سے اسباب تھے. تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں یہ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ آیت مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ شروعاتی دور میں کر رہے تھے، اس وقت جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ جو ہے شور مچاتے تھے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیحت کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت 10 نبیوں کو نازل ہوئی، جیسا کہ تفسیر الرازی کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی تفسیر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت کا اصل مقصد مشرکین کو نصیحت کرنا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو اس وقت کفار مکہ شور مچاتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26 میں اس کی وضاحت کی ہے. بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ کافر کہتے تھے کہ قرآن کو سنو ہی نہیں، جب یہ قرآن پڑھیں تو اس سمے شور مچاؤ اور تم ان کے اوپر، تاکہ ان کے اوپر تم غالب آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاموش کرنے کے لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ شور مچاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم دیا. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ کان لگا کر چپ رہ کر کے سنو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر تم سنو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دے۔ تو یہ آیت جو ہے 10 نبیوں کو نازل ہوئی، جبکہ معراج کے موقع پر نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر 12 نبیوں کو نماز جو ہے فرض ہوتی ہے، یعنی 2 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی مکے کے اندر۔ تو اس کو کیسے مان لیا جائے کہ یہ آیت نماز کے تعلق سے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے یہ امام کے پیچھے یہ نازل ہوئی ہے منع کرنے کے لیے؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت قیامت تک کے لیے ہر اس جگہ کے لیے ہے جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا، چاہے نماز کے اندر چاہے نماز کے علاوہ، وہاں پر شور اگر کوئی مچاتا ہے تو اس کو چپ رہنے کے لیے یہ آیت وہاں پر بھی یہ فٹ ہوگی۔ اور یہ آیت کا یہ عام حکم ہے، جہاں بھی قرآن پڑھتے ہوئے شور مچایا جائے گا وہاں خاموش رہنے کا حکم ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنو۔ لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں اجازت دی ہے، چاہے امام کے پیچھے سرن نماز ہو رہی ہو، چاہے جہرن نماز ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جس طریقے سے جمعہ کے دن خطبہ خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جائے تو سننے والوں کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنیں تو ان پر درود پڑھیں، ان پر درود بھیجیں۔ تو یہ درود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے پڑھنا یہ الگ ہے۔ یہ خاموشی کے ساتھ جب خطبہ دے رہا ہو جمعہ کے دن امام تو خاموشی کے ساتھ اس کی خطبہ کو سنا جائے گا، لیکن جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا تو اس سمے درود پڑھا جائے گا۔ یہ پڑھنے کا حکم ہے، درود اس سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر امام صاحب قرات کر رہے ہوں یا جہرن یا سرن تو مقتدیوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آئیے اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے تو قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے کیے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کے ذریعے سمجھا جائے گا، صحابہ کے فہم کے ذریعے سمجھا جائے گا، اسی طریقے سے سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن کی آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ڈائریکٹ اس کی آیت کو لے کر کے اپنی عقل سے اپنی فہم سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے حدیث نمبر 874 پر۔ اسی طرح سے سنن اربع وغیرہ کی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الدین صفحہ نمبر 7 میں اس حدیث کو متواتر کہا ہے۔ یہ حدیث اپنے مطلب میں واضح ہے کہ کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس طرح باب قائم کیا ہے، باب وجوب القراءت، یعنی یہ باب ہے اس بیان میں کہ قراءت یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی کے لیے فرض ہے، امام ہو یا مقتدی، سفر میں ہو یا حضر میں، نماز میں قراءت جہری ہو یا سری۔ امام ابن عبد البر التمہید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 43 میں فرماتے ہیں یہ حدیث عام ہے، اس میں امام یا مقتدی یا اکیلے نمازی کے لیے تخصیص خاص نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث عام حکم ہے۔ اس حدیث میں چاہے امام کے پیچھے کوئی پڑھ رہا ہو چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، بلکہ سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اسی طرح سے الکرمانی شرح بخاری صفحہ نمبر 124 جلد نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ وفیہ دلیل علی ان قراءت الفاتحہ واجب الامام والمأموم والمنفرد فی الصلاۃ کلھا، یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ تمام نمازوں میں خواہ امام ہو یا مقتدی یا اکیلے سب پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے کوئی نماز پڑھی
اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز نامکمل ہے، ادھوری ہے، باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا خداجن، یعنی نامکمل ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرا بہا فی نفسک، کہا اس وقت تم لوگ اپنے نفس میں آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ پھر لمبی حدیث بیان کی، دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 395 اور اسی طریقے سے 878 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ بخوبی واضح ہو گیا اور چند مقامات قابل غور ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے اور ہمیں نماز مکمل پڑھنے کا حکم ہے، پھر نامکمل نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 2، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے اس نماز کو خداج کہا گیا ہے، اور خداج اس کچے حمل کو کہتے ہیں جسے اونٹنی وقت سے پہلے گرا دے، جیسا کہ لغت کی عام کتابوں میں ہے، مثلا لسان العرب ہے، القاموس ہے، تاج العرس ہے وغیرہ کی لغت ہے جس کے اندر آپ دیکھا جا سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے خالی نماز کو اتنی بیکار چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کا نام خداج رکھا گیا ہے، تو وہ نماز درست کیسے کہلائے گی؟ اور ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نامکمل نماز ادھوری ہونے کے باوجود ہو جائے گی۔ یہ غلط اور فاسد فیصلہ ہے، کیونکہ تحقیق کے مطابق کمی والی صورت میں نماز مکمل نہیں ہوگی، اور جو نماز مکمل نہیں وہ جائز کیسے ٹھہری؟ اور جو آدمی نماز کے مکمل کرنے سے پہلے اس سے نکل جائے تو اس پر حق ہے کہ دوبارہ مکمل نماز پڑھے، جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص اقرار کرتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے پھر بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نماز جائز ہے، تو اس پر اس کو دلیل دینی چاہیے جس کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ من صلی صلاۃ، یعنی جس نے بھی نماز پڑھی، اور وہ کوئی سی بھی نماز۔ اور دوسری حدیث ہے کہ کل صلاۃ لا اکراہ فیہا، کہ کل صلاۃ لا اکراہ فیہا بی ام الکتاب فہی خداج، جز القراءۃ البہقی صفحہ نمبر 21 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یعنی ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہو وہ ناقص ہے اور ادھوری ہے، اور ہر نمازی کے لیے یہی عام حکم ہے، امام، مقتدی یا اکیلا ہو، کوئی بھی نماز ہو، جہری ہو یا سری ہو، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر مکمل نہیں ہوگی بلکہ ادھوری رہے گی، حالانکہ ہمیں مکمل نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، ان حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہی مفہوم سمجھا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا کریں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس حدیث میں سب کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ راوی اپنی روایت کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے متعلق دوسری حدیث پیش کی ہے بطور دلیل کے، جس میں سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے۔ اس حدیث میں نماز کی تقسیم اور سورہ فاتحہ کی تقسیم کا ذکر ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ خود بھی نماز ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نمبر 6، جو لوگ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے سے مقتدی کو روکتے ہیں وہ غور کریں کہ اس کے پاس کیا باقی رہا جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان تقسیم کیا جائے، بلکہ اپنے رب سے ایسی مناجات، دعا اور جواب سے محروم رہے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ ہر نمازی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ آئیے تیسری حدیث دیکھتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بھاری ہوا، مشکل ہو گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تب فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو۔ صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 311، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 823، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 23125 پر، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز قرات میں حدیث نمبر 257 پر، اسی طرح سے سنن دارقطنی نے حدیث نمبر 1200 پر، اسی طرح سے الحاکم میں حدیث نمبر 869 پر، اور اسی طریقے سے طبرانی صغیر میں حدیث نمبر 1581 پر، اور صحیح ابن خزیمہ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 پر، اور صحیح ابن حبان نے حدیث نمبر 1845 پر، 1782 پر اسے کئی علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور جن علماء نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو، آئیے اس کے بارے میں مختصر طور پر دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، کتاب القراءۃ صفحہ نمبر 37 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان علماء نے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، اور تحقیق دیکھیے اس حدیث کے ایک راوی محمد بن اسحاق بن یسار مختلفیہ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے انہیں شدید جرح کا نشانہ بنایا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کی جرح کے بلبوتے پر محمد بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو کذاب و دجال وغیرہ قرار دینے کی ناکام کوشش کی ہے، حالانکہ یہ جرح مردود ناقابل قبول ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے غصے کی حالت میں، اور یہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ انہی کے جرح کے بلبوتے پر اور لوگوں نے جرح کرنا شروع کر دیا، کسی نے کذاب کہہ دیا، کسی نے دجال کہہ دیا، حالانکہ آگے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنی جرح سے رجوع کیا تھا، اور ان کا یہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جمہور محدثین، فقہا اور علماء کے نزدیک شقہ صدوق یعنی سچے ہیں، حسن الحدیث ہیں اور صحیح الحدیث ہیں۔ حافظ جعلی فرماتے ہیں امام بخاری سمیت اکثر علماء نے محمد بن اسحاق کو شقہ قرار دیا ہے۔ نصب الرایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7 پر دیکھ سکتے ہیں۔ علماء عینی جو علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ کہتے ہیں ابن جوزی کا ابن اسحاق پر جرح کرنا کچھ چیز نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق جمہور کے نزدیک بڑے شقہ لوگوں میں سے تھے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن حمام حنفی صاف اعلان کرتے ہیں وہ ابن اسحاق شقہ علی معه الحق، اور حق یہ ہے کہ ابن اسحاق شقہ ہیں۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 پر، اور کہتے ہیں ابن اسحاق شقہ ہیں، اس میں ہمارے اور محققین محدثین کے نزدیک کوئی شیبہ شک نہیں ہے۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424، اور دوسرا نسخہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 پر، و توضیح الکلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے توضیح الکلام کتاب دیکھیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 سے 294 تک کا مطالعہ کریں۔ دیوبندی علماء میں سے انور شاہ کشمیری، محمد یوسف بنوری، محمد ادریس کاندھے دہلوی، جعفر احمد عثمانی، تبلیغی نصاب والے زکریا صاحب اور سرفراز صفدر وغیرہ نے محمد بن اسحاق کی توثیق کی ہے، اور بریلوی مسلک کے رہنما احمد رضا خان لکھتے ہیں ہمارے علماء کے نزدیک بھی محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ توثیق ہی راجح ہے، یعنی منیر العین فی الحکم تقبیل الابامین صفحہ نمبر 111 پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حنفی علماء، بریلوی علماء نے بھی ان کی توثیق کی ہے، اور ان کے اوپر جرح کو انہوں نے قابل قبول نہیں قرار دیا ہے، بلکہ ان کو شقہ قرار دیا ہے کہ جمہور کے نزدیک محمد بن اسحاق شقہ ہیں، سچے ہیں۔
اس سے پتہ چلا کہ یہ راوی شکا ہیں اور جو چند لوگوں نے ان پر جرح کی ہے وہ بے بنیاد ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جرح سے رجوع بھی کر لیا تھا، ان سے صلح بھی کر لی تھی۔ منیر العین فی حق تقبیل الابہامین صفحہ نمبر 145 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں ایک اور راوی امام مقہول رحمۃ اللہ علیہ پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، یہ سرزمین شام کے نامور تابعی ہیں، صحیح مسلم کے مرکزی راوی ہیں اور جمہور علماء کے نزدیک شقہ صدوق ہیں، یہ سچے ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 506 6875 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات صاف ہے کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے، اس پر جو جرح ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اس طرح سے امام خطابی معلم السنن شرح ابی داؤد صفحہ نمبر 205 جلد نمبر 1 میں کہتے ہیں یہ حدیث صاف اور واضح ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، خواہ وہ نماز جہری ہو یا سری، اور اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، عمدہ ہے، اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے شرح الوقایہ صفحہ نمبر 303 جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ثابت ہے اور صحیح ہے اور اس کی سند قوی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی اور امام کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مقتدیوں کو نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور فرمایا جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اور یہ نماز فجر کی تھی، اس میں قرات جہرن کی جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جہر قرات کروں تو میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی کوئی اور سورہ پڑھنا منع ہے، نہ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا منع ہے بلکہ اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4 دیکھیے، مقتدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ دیکھیے جز قرات البخاری صفحہ نمبر 18، جز قرات البہقی صفحہ نمبر 15 میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل لی ہے، اس حدیث میں بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 5 دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر جب فارغ ہوئے تو ان کی طرف منہ کر کے فرمایا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے وہ سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، پھر صحابہ نے عرض کیا ہم اسی طرح کرتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو بلکہ تم میں سے ہر ایک صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے اپنے دل میں۔ جز قرات البخاری صفحہ نمبر 59 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان ترتیب فارسی صفحہ نمبر 337 جلد 3 میں بھی ہے، اور ابن حبان نے اس حدیث کو محفوظ کہا ہے، اور علامہ نور الدین حیثمی مجموعہ الجوائد صفحہ نمبر 110 پر یہ حدیث لا کر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسند ابو یعلا موصلی اور معجم طبرانی اوسطہ میں مروی ہے، اور اس کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث میں بھی مقتدیوں کو نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 6 عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، مسند سامعین للطبرانی صفحہ نمبر 441 پر اور 454 پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھے۔ تحقیق اس حدیث کو امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں صفحہ نمبر 174 جلد 1 میں حسن کہا ہے، اور علامہ حیثمی مجموعہ الجوائد صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں، اور علامہ القمی نے شرح الجامع الصغیر میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث میں بالکل وضاحت سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 7 عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کہ جس نے
जिसने भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं है। रावी अबू तैब कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन सुलेमान से पूछा कि इमाम के पीछे, यानी इमाम के पीछे का भी लफ्ज़ है इस हदीस में। उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से उनसे पूछा कि क्या ये लफ्ज़ इमाम के पीछे का भी इस हदीस में है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद सही है और ये ज़्यादती इमाम के पीछे सही है। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अकाबिर फुक़हा सहाबा में से हैं, उनसे बहुत सनदों से हदीस मरवी है जो इसी मतलब पर दलालत करती है, यानी कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ने से नमाज नहीं होगी। अब कुछ सहाबा से ये अमल देखते हैं कि कुछ सहाबा ने इसके बारे में क्या फरमाया है। आइए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम के पीछे क़राअत करने के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया सूरह फातिहा पढ़ा करो। फिर पूछा गया कि अगर आप नमाज पढ़ा रहे हों, उन्होंने जवाब दिया अगरचे मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ। फिर पूछा गया आप क़राअत बिल जहर कर रहे हों, उन्होंने जवाब दिया अगरचे मैं क़राअत बिल जहर कर रहा हूँ। इमाम दारकुतनी कहते हैं इस असर के सब रावी शिका हैं, इस सनद के सब रावी सच्चे हैं। दारकुतनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 317 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म देते थे और पसंद करते थे कि जोहर और असर की पहली 2 रकतों में इमाम के पीछे सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरह पढ़ी जाए, जबकि आखिरी 2 रकतों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाए। जुज़ क़िराअत अल-बुखारी सफ़ा नंबर 15 और जुज़ क़िराअत अल-बहकी सफ़ा नंबर 62 में देख सकते हैं। यानी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का भी हुक्म देते थे और उसको पसंद करते थे। इसी तरह से इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम के पीछे क़राअत करते थे। जुज़ क़िराअत बुखारी सफ़ा नंबर 15 से 16 तक देख सकते हैं। इसी तरह से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर हाल में सूरह फातिहा पढ़ने को कहा करते थे इमाम के पीछे, चाहे इमाम जहरी क़िराअत कर रहा हो या सिर्री क़िराअत कर रहा हो। जुज़ क़िराअत अल-बहकी सफ़ा नंबर 64 पर देख सकते हैं। तो इससे पता चला मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और इस तरीके से हर मुक्तदियों को चाहिए कि वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ लिया करें, क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती। और इसी तरह से अल्लामा हैसमी मजमू अल जवाइद में सफ़ा नंबर 111 में उन्होंने कहा है कि इस हदीस के रावी जो है शिका हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदियों को इमाम के पीछे, जबकि इमाम ज़हरी क़िराअत कर रहा हो या सिर्री क़िराअत कर रहा हो, हर हालत में सूरह फातिहा पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। फरमाया ला तफ़अलू, कुछ मत पढ़ो लेकिन सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, क्योंकि उसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। इसलिए जो कुछ लोगों के दलाइल हैं वो दलाइल बिल्कुल साज हैं और उनमें ज़्यादातर ज़ईफ़ रिवायतें हैं, सही रिवायतें नहीं हैं सूरह फातिहा की मनहयत के बारे में। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपनी नमाज को ज़ाया और बर्बाद न करें, सूरह फातिहा पढ़ लिया करें, क्योंकि सूरह फातिहा के पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह से पढ़ो जैसा मैं तुम्हें पढ़ करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक पढ़ें और उससे हट करके अपने जो खुद साख्ता मौलवियों ने अपनी तरफ से दलीलें गढ़ करके अपने फाहम के मुताबिक लोगों को ये रोकने की कोशिश की है कि नहीं, अल्लाह ने कुरान में मना किया है इसलिए खामोश रह करके सुनो। उन मौलवियों से कहो कि जब फजर की नमाज होती है तो तुम्हारे लोग इमाम के पीछे क्यों 2 रकात सुन्नतें पढ़ते रहते हैं? उस समय ये आयत का ख्याल नहीं आता, उस समय इमाम के क़िराअत भी सुन रहे होते हैं और इमाम की मुखालिफत भी कर रहे होते हैं। उस समय वइज़ा कुरियल कुरान की मुखालिफत भी कर रहे होते हैं। उस समय इस आयत का अदब व लिहाज नहीं करते, इस आयत का खौफ नहीं खाते, क्यों नहीं खामोश रहते? हालांकि इमाम के पीछे अकेले 2 रकात सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की मुखालफत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि इमाम नमाज पढ़ा रहा है उसके जमात के अंदर शामिल हो जाओ, और इस तरीके से जब इकामत कह दी जाए नमाज के लिए तो उस समय कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कोई नमाज नहीं होती। इसलिए
پیچھے 2 رکعت سنت پڑھنا یہ امام کی مخالفت ہے، اس آیت کی مخالفت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے۔ اس لیے جب فرض کی جماعت کھڑی ہو جائے اس میں شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر سنتیں باقی رہ گئی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کہنے میں لفظی طور پر خطائیں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ پڑھنے کی ہر مسلمان کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔